الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب تحریم سب المسلم بغیر حق. ناحق مسلمان پر سب و شتم کرنے کے حرام ہونے کا بیان. یعنی مسلمان کو ناحق بلا وجہ برا بھلا کہنا، گالی گلوچ کرنا، یہ چیزیں حرام ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 58 میں: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. اور وہ لوگ جو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بغیر قصور کے تکلیف پہنچا دیتے ہیں، بغیر قصور کے انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا. فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. بلا کسی گناہ کے ہی کسی کو تکلیف دی گئی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. اگر مسلمان ہے تو ایسا کرنے والا بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھاتا ہے اپنے سر پر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. متفق علیہ. امام بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی ہے، اور اس کو قتل کرنا کفر ہے. گالی دینا فسق ہے اور اس کا قتل کرنا کفر ہے. اگر کسی نے مسلمان کو گالی دی تو گویا بہت بڑا گناہ کر دیا، اور اگر اس کا قتل کیا تو کافر بن گیا. وہ اللہ محفوظ رکھے. تو مومن کے قتل کو کفر کہنے کا مطلب ہے کہ گناہ اور حرمت میں کفر کی طرح ہے، جس سے اس جرم کی شدت واضح ہے. بعض کے نزدیک قتال سے مراد لڑائی جھگڑا ہے. بہرحال اس میں مسلمان کو سب و شتم یا اسے قتل یا اس سے جھگڑا کرنے کی ممانعت ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: لا يرمی رجل رجلا بالفسق او الكفر الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذلک. رواہ البخاری. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر فسق یا کفر کی تہمت نہ لگائے، اسے فاسق یا کافر نہ کہے. کیوں؟ اگر وہ ایسا کہے گا تو اگر وہ شخص جس کو وہ کہہ رہا ہے وہ ایسا نہ ہوا، فاسق یا کافر، تو ارتدت علیہ، وہ جو جملہ اس نے اپنی زبان سے کہا ہے وہ واپس اسی کی طرف پلٹ جائے گا. گویا وہ خود کافر بن جائے گا، گویا وہ خود فاسق بن جائے گا. اس لیے ایک آدمی کو کسی اور کو کوئی بات کہنے سے پہلے جائزہ لے لینا چاہیے کہ آیا میں جو کہنے جا رہا ہوں یہ حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں ہے. عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کی بابت یہ کہے کہ وہ تو فاسق یا کافر ہے، درحال ہے کہ وہ فاسق یا کافر نہیں ہے، تو خود کہنے والا عند اللہ فاسق یا کافر قرار پا جائے گا. اس لیے اس قسم کے دعووں سے بچنا چاہیے. بہت سے ایسے گناہ ہیں کہ ہم اگر اپنے بھائی کو اس گناہ سے متہم کریں گے اور اگر وہ ایسا نہیں ہے تو
تو وہ جو جملہ جو کلمہ ہماری زبان سے نکلا ہے نا واپس آ کر ہمارے منہ پر پڑ جائے گا. اپنے منہ سے ہی اپنی زبان سے ہی گویا ہم اپنے آپ کو گنہگار کر لیں گے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المتصابان ما قالا فعلى البادئ منهما حتى يعتدي المظلوم رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں گالی دینے والے دو شخص جو کچھ ایک دوسرے کو کہیں گے اس کا گناہ ابتدا کرنے والے کو ہوگا. کچھ گفتگو ہو گئی, اب دونوں گالیاں دینے لگ گئے, یہ بھی اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے, وہ بھی اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس برا بھلا کہنے والے دونوں میں سے اس پر ہے گناہ. کس پر؟ فعل البادئ منہما, ان دونوں میں سے جس نے پہل کی تھی, جس نے سب سے پہلے کسی کو برا بھلا کہا ہے سارا گناہ اس کے سر پر ہے. سامنے والا جواب میں کہہ رہا ہے. اللہ کے رسول نے کہا حتی یعتدی المظلوم, جس نے کسی پر ظلم کیا اور اسے برا بھلا کہا سارا گناہ اس پر ہے, الا یہ کہ جس پر ظلم کیا جا رہا ہے وہ جواب میں اسے بڑھ کر کوئی کلمہ کہہ دے. اگر ایک آدمی اتنا ہی کہہ دے تو گنہگار نہیں ہوگا, وہ تو اس کا جواب ہو گیا, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. جب غصے میں ہوتے ہیں تو کہنے والا جو کہتا ہے تو سننے والا اس کا ڈبل اس کو کہتا ہے. اگر وہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ہاتھ لگا ہی دیتا ہے. اگر وہ ایک تھپڑ مارا ہے تو یہ نہ جانے کتنے تھپڑ اور لات گھوسے اس پر چلا دیتا ہے. یہ ظلم ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی باوجود اس کے کہ وہ بے قصور تھا, شروعات کسی کی تھی, لیکن جواب میں زیادتی کر کے وہ خود گنہگار ہو بیٹھا. اسی لیے اہل علم نے کہا ہے کہ کوئی اگر آپ کے ساتھ اس قسم کی زیادتی کرے تو درگزر کر دیجئے, معاف کر دیجئے. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ کہنے والا اللہ تعالیٰ کے ہاں گنہگار ہوگا اور اس کی سزا وہ بھگتے گا اور آپ اس گناہ سے بچ جائیں گے. لیکن اگر جواب میں آپ بھی کھڑے ہو گئے, آپ بھی اس کے جیسے کہنے لگ گئے, اتنا نہیں کہیں گے آپ, جواب میں انتقام میں غصے میں اس سے کہیں زیادہ کہہ جائیں گے, اس سے زیادہ اس کو مار دیں گے, اور یہی چیز آپ کی جانب سے اس پر ظلم ہو جائے گا, حالانکہ ظلم کی ابتدا اس نے کی تھی. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ رکھے. یہ چیزیں بڑی صبر آزما ہوتی ہیں, کسی کی تندی اور سختی کو برداشت کر لینا, نظر انداز کر دینا, سر جھکا لینا اور اپنے راستے پہ چلے جانا, بظاہر یہ باتیں بہت بڑی باتیں, سب کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا عمل کر سکے. لیکن جو ایسا کرتے ہیں نا وہی لوگ بہت سارے گناہوں سے بھی اور بہت سارے جھگڑوں اور پنچایتوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لے جاتے ہیں. کہنے والا ممکن ہے اس کو بزدل کہے, کہنے والا ممکن ہے اس کو کمزور کہے, کہنے والا اس کو ممکن ہے گنہگار کہے کہ جواب نہیں دے سکا, کیسا تم دبا کے چلا گیا, غلط تھا جبھی تو ایسا کیا, ایسا ریمارک آ سکتا ہے. لیکن صبر کرنے والا سر جھکایا, اپنا راستہ لیا اور ان باتوں میں نہیں پڑا, وہ اپنے آپ کو بھی, اپنے ایمان کو بھی, اپنی عزت کو بھی, سب کو بچا کے لے کے چلا گیا. اور یہ جو کسی کو بزدل سمجھ رہا تھا, کسی کو کمزور سمجھ رہا تھا اور کسی کو گنہگار سمجھ رہا تھا, اپنے آپے سے باہر ہو رہا ہے اور نہ جانے کیا کیا اپنی زبان سے بک رہا ہے, اس نے تو اپنی عاقبت گویا کی برباد کر لی. گناہ کا بوجھ اپنے سر پہ لاد لیا, اس کا بھی لاد لیا. اللہ ہم تمام کو محفوظ رکھے. اس لیے ایک مسلمان کی عزت اور اس کی آبرو کا خیال کرنا چاہیے, اور بلا وجہ جلد بازی میں کسی کو کافر, فاسق یا اور اس طرح کے جملے, منافق وغیرہ نہیں کہنا چاہیے, اس وجہ سے کہ یہ تمام باتیں بہت تحقیق طلب ہوتی ہیں.
بس آپ کے دل میں آ گئے، آپ انتقامی جذبے سے چور ہو گئے اور اپنی زبان سے کہہ دیے تو کام نہیں بنتا۔ اس کے لیے بہت تحقیق کرنی پڑتی ہے، بہت سوچنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ معاملہ سب کیا ہے، دل کا ہے، اور یہ سب اللہ جانتا ہے، ہم اور آپ نہیں جانتے۔ ہاں اگر کسی کو بظاہر دیکھ رہے ہیں وہ گناہوں میں ملوث ہے، غلط کر رہا ہے، نگاہوں میں آ رہی باتیں، تب ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں یا کچھ سخت سست کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے برے عمل سے باز آ جائے۔ هذا ما عندي والله اعلم بالصواب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔